حجاج بن یوسف کا دربار پورے عروج پر تھا۔ مختلف باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ایک حاجب آیا اور اس نے بتایا کہ کوئی بہت بڑا فنکار ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اپنے فن کی داد لینا چاہتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اجازت دے دی۔ اب آپ لوگ حجاج بن یوسف کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، ان کا پس منظر آپ کو یاد ہوگا۔ بقول مولانا طارق جمیل کہ کلمہ پڑھنے والوں کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی۔ بہرحال اس نے فنکار کو بلوا لیا۔ فنکار نے آتے ہی کہا کہ میرے پاس ایک ایسا ہنر ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب درباری متوجہ ہو گئے، حجاج بھی متوجہ ہوا اور اس نے اجازت دی کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ بہرحال اس نے ایک سوئی دربار میں جو ہے وہ نصب کی، یعنی ایک سوئی کو زمین میں کھڑا کیا، پھر کچھ فاصلے پر چلا گیا، بلکہ کافی فاصلے پر چلا گیا۔ زیادہ تر درباریوں کو تو وہ سوئی نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اس نے دور سے ایک سوئی پھینکی، ایک اور سوئی پھینکی، اور وہ جو پہلے والی سوئی تھی وہ اس کے سوراخ میں سے گزر گئی۔ سارے درباریوں نے تحسین اور آفرین کے ڈونگرے برسائے۔ اس فنکار نے پھر سوئی اٹھائی، پھر پیچھے گیا، پھر پھینکی، سوئی پھر سوراخ سے پار گزر گئی، پھر داد ملی۔ تیسری دفعہ اس نے عمل پھر دہرایا، پھر وہ پار کر گئی۔ بہرحال اس نے کہا جی دیکھیں میرا کمال۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ واقعی جی کمال ہے، بڑی محنت ہے، اور کتنا عرصہ لگایا ہے اس پہ؟ تو اس نے بتایا اتنے سالوں میں نے پریکٹس کی ہے اور یہ فن جو ہے وہ میں نے سیکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے آرڈر کیا کہ بندے کو 10 درہم جو ہے وہ ادا کیے جائیں، بڑی رقم تھی۔ بندہ بڑا خوش ہوا اور 10 درہم اس کو دے دیے گئے۔ جب اس نے 10 درہم لے لیے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ تو تھا تمہارے فن کا، تمہاری محنت کا، جو تم نے ٹائم لگایا اس کا انعام۔ پھر حجاج فوجیوں کو کہتا ہے ہون اس کو ناپ لو تو اس کو مارو اتھائیں دربار چ لتر لٹا کے۔ وہ بندہ بڑا چیخنے لگا۔ اس نے کہا جی انعام بھی دیا ہے تے اب لتر؟ اس نے کہا ہاں لتر اس لیے، انعام تو تھا نا تمہارا، ظاہر ہے فن ہے، ہم سے کوئی نہیں کر سکتا، ہم میں سے تم نے کر دیا، یہ تو تمہیں 10 درہم مل گئے۔ لتر اس وجہ تو پوسن کہ تمہیں زندگی میں اور کوئی کام نہیں ملا کہ سارے سال اسی پہ لگاتے رہے ہو کہ ایک سوئی کو دوسری جو ہے نا وہ سوراخ سے گزارنا۔ لتر تا پتر تے کو پوسن۔ بہرحال اس کو لتر پڑے۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ آج کل لاہور میں، اسلام آباد میں وہ کنسرٹس ہو رہے ہیں میوزک کے، آپ وہاں پہ نوجوان نسل کو پاگل ہوتا دیکھیں، شرٹیں اتارتا دیکھیں، پھر مانی کھیت دھکے مارتے دیکھیں ایک دوسرے کو، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں جو ہے نا یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، تو ہمیں ڈاکٹر کی یا جنرل عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق 5 لتر صبح، 5 دوپہر کو اور 5 سوتے ہوئے، 5 لتر بھی مارے یہ ریاست، پھر بھی ہم پہ کم ہے۔ یعنی آپ وہ اسلام آباد میں ہوا ہے جہاں پہ انٹری فری تھی، لاہور میں ہوا ہے وہاں پہ کچھ پیسے تھے۔ اس دن ایک ٹک ٹاکر نے ایک 1 to 5 دینا تھا اور اتنے لوگ آئے ہوئے تھے، اتنے لوگ آئے ہوئے تھے کہ آپ حیران رہ جاتے۔ ایک 1 to 5 اس نے دینا تھا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے۔ ہمیں ان سے امید ہے کہ یہ جنریشن زی ہیں اور یہ بنگلہ دیش کی طرح یہ انقلاب لائیں گے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات لائیں گے۔ تو ان کا جو علاج ہے وہ حجاج بن یوسف والا ہی ہے۔ جو جہان کی فضول چیز ہوگی آپ ان کو ویلنگ کرتے دیکھیں روڈوں پر، پھر جب ان کا جو ہے نا قیمہ بن ہوتا ہے پھر اخباروں میں آتا ہے ڈاکٹر کی غفلت، پھر گھر والے کہتے ہیں ابھی تو چنگا بھلا جو ہے نا وہ گھر سے نکلا تھا، اپنی جان کو تو رسک میں ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، سامنے سے آنے والے کی بھی جان کو رسک میں ڈالتے ہیں۔ بہرحال آج کل یہ میوزک کانسرٹس ہو رہے ہیں، حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے کہ لوگ جائیں، انجوائے کریں، اور ادھر یہ
کون سی مخلوق ہے, کون سی یعنی ان کے والدین ہیں اور کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ. بہرحال یہ حجاج بن یوسف والا میں نے کہا کہ آپ کو سوئیوں والا واقعہ بتا دوں. یہ کشتیوں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں, یونان جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یہ نہیں سوچ دے کہ کسی دن اکٹھے ہو جائیں سارے, جو یعنی دنیا کا اس وقت واحد ملک ہے جس کی 60% آبادی نوجوان ہے, چلتے پھرتے ایٹم بم ہیں یہ جو نوجوان ہوتے ہیں. لیکن یہی میوزک کانسرٹس ہو گئے, ٹک ٹاکر کی جو ہے نا وہاں شرکت ہو گئی, اور ٹک ٹاک اور ریلز. میں تو جس نوجوان کو دیکھتا ہوں, نائی کی دکان پہ جاتا ہوں, کپڑے والی دکان پہ جاتا ہوں, اس کے ہاتھ میں یہ دجال ہے, یہ دجال ہے اور وہ لگا ہوا ہے, اسی پہ لگا ہوا ہے. بڑا زبردست جو ہے وہ نشے پہ لگا دیا گیا ہے. ایک دور میں چائنیز نشہ کرتے تھے, افیون کھاتے تھے. افیون سنا ہے کہ بڑا پرسکون سا نشہ ہے, بندہ دنیا و مافیا سے آزاد ہو جاتا ہے اور بڑا پرسکون بیٹھا رہتا ہے. اس کی آنکھیں آدھی بند ہوتی ہیں اور آدھی کھلی ہوتی ہیں افیون جو کھاتے ہیں. تو بہرحال یہ اس نئی نسل کے لیے افیون ہے. نئی نسل کو کوئی نہیں پتا, نہ اپنے مستقبل کا پتہ ہے ہمارا کیا ہوگا. ڈگریوں پہ اتنے زیادہ پیسے والدین کے خرچ کروا رہے ہیں, فلاں بی ایس فلاں بی ایس. جب میں اسکول یا کالج میں تھا تو سمپل لوگ ایف اے یا ایف ایس سی کرتا, جو ایف ایس سی کرتا لوگ بڑا کہتے کہ جی ایف ایس سی کر گئے. بی اے یا بی ایس سی کرتا, ایم ایس سی تو لوگ کم ہی کرتے تھے. تو بہرحال آج کل نئی تعلیمات آ گئی, نئی ڈگریاں آ گئی, اتنی زیادہ مہنگی ڈگریاں آ گئی. وہ ڈگریاں لے رہے ہیں اور اس کے بعد مارکیٹ میں جو ہے نا, اچھا پھر ڈگری لینے کے بعد پہلے والدین نے پڑھایا, والدین نے خرچہ کیا, اب والدین سیٹ بھی کریں یا باہر بھیجیں یا نوکری دلوائیں, کسی کی منت کریں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے بل گیٹس کی طرح, ایلون مسک کی طرح, لیری پیچ کی طرح انہوں نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے جو ہے نا, ہاں ان کو جو ہے نا 14ویں گریڈ کی 15ویں گریڈ کی آپ نوکری لے کے دیں, ان کو بابو بنائیں. پھر پاکستان میں ایک اور کینسر ہے, سرکاری نوکری. بکریوں کو ٹیکے لگانے والا ہو لیکن سرکاری ہو, ڈاکیا ہو لیکن سرکاری ہو, کیونکہ رشتے بھی ان کو ملتے ہیں. پکا ملازم میں بھائی, سیمنٹ نال پکا ہویا ہے, کنکریٹ کیتی ہو یہ پکا ملازم میں. یعنی جو ان کو 20 یا 25 سال بعد گورنمنٹ دیتی ہے نا وہ کمیوٹ وغیرہ, وہ باہر جا کر لوگ 1 مہینے میں یا 2 مہینوں میں کما لیتے ہیں. بہرحال یہ نوجوان نسل, کاش ان کو بھی کوئی حجاج بن یوسف ٹکرتا اور ان کو لتر مرواتا. اور ان کو جو ہے نا ڈاکٹر اقبال نے بار بار انہی کو پکارا تھا نا مدد کے لیے, نوجوانوں کو, کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھو, تم لوگ کون تھے, تم لوگ کون ہو, تمہارے آباء و اجداد کون تھے, تمہارا شجرہ نسب کیا ہے, تمہاری کن لوگوں سے نسبت ہے, تم کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیازی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 26 دسمبر ہے, معذرت, اور دن بڑا پیارا ہے جمعے کا. آپ نے ادا کر لیا ہوگا, آپ نے عرضیاں ڈال دی ہوں گی. اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں, جائز مرادیں اور جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں ان کو اپنی جو ہے نا مہربانی سے, اپنے احسان سے, اپنی رحمت سے قبول فرمائے, کیونکہ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں. کچھ تازہ ترین میں نے آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں, کچھ 1-2 ٹویٹ رکھنا ہے, کوئی 1-2 بیان رکھنا ہے سرکاری سیاستدانوں کا, ایک آپ کے سامنے ہلکا پھلکا ویلاگ جو ہے وہ رکھنا ہے. سب سے پہلی خبر, زبیر عمر یا محمد زبیر, یہ بیسیکلی اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں. یہ نون لیگ کے بہت قریب تھے. جو حلالہ ہوا تھا, سیاسی حلالہ جنرل باجوہ کے ساتھ, تو وہ اس نے کروایا تھا, زبیر عمر نے یا محمد زبیر نے. اب آپ کہیں گے کہ اس نے کیوں کروایا تھا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے کہ محمد زبیر کے جو والد تھے وہ میجر جنرل تھے, میجر جنرل غلام عمر. تو یہ رشتہ تھا, آپ کو پتہ ہے, گائیاں یا منجیاں بھیڑاونیاں, اس نے ٹانکا بھڑوایا تھا, اس نے ساری ڈیل کروائی تھی. یہ گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں, یہ ویسے ماہر معاشیات بھی ہیں. اب غلام عمر کون تھے یہ بھی سن لیں. غلام عمر وہ جنرل تھے جن کو 1971 میں یحییٰ خان نور جہان والے,
انہوں نے 6 کروڑ روپے دیا تھا الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کا، 6 کروڑ روپیہ. یہ 1971 کی بات ہے کہ بھاشانی کو دینے ہیں اور اس کے علاوہ مسلم لیگ کو دینے ہیں کہ جی وہ سیٹیں جیتیں مجیب کے مقابلے میں. وہ غلام عمر صاحب 6 کروڑ کھلی ولی کر گئے، وہ اس کا کوئی پتہ نہ چلا. جب رزلٹ آئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یایا نے رزلٹ دیکھ کے فون پہ غلام عمر کو ماں بہن کی گالیاں دی تھی کہ وہ 6 کروڑ روپے جو تمہیں دیا تھا، اور وہ بھی انہوں نے نہیں دیا تھا، وہ ادھر جو بنگالی صنعت کار تھے، کوئی بینک تھا، کوئی ادھر سے انہوں نے 6 کروڑ اکٹھا کیا تھا. بہرحال یہ ہیں زبیر، محمد زبیر، یہ ان کے بیٹے ہیں. غلام عمر، اسد عمر پی ٹی آئی والے، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں. یہ کیا فرماتے ہیں، لیکن ماہر معاشیات بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کا ایک رول بھی فالو نہیں کیا گیا، اور کوڑیوں کے بل جو ہے نا، کوڑیوں کے بھو، وہ بیچ دیا گیا پی آئی اے کو. بیچا کدھر گیا زبیر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بیچا کدھر گیا. میں نے کل آپ کو بتایا کہ آپ دکان بیچتے ہیں، 135 ارب کی دکان آپ نے بیچ دی، آپ کو وہ بندہ دیتا ہے 10 ارب روپے، کہتا ہے 125 ارب میں آپ کی دکان پہ لگاؤں گا، سامان ڈالوں گا، ڈیکوریشن کروں گا. او بھائی وہ دکان تو اس کی ہو گئی، آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ کو تو 10 ارب ملے ہیں، وہ دکان کا مالک بن گئے، اب وہ جو مرضی کرے، اجاڑے، بنائے، رینوویٹ کرائے، آپ کو تو 10 ارب ملے ہیں. تو یہ اسی طرح ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ اسی طرح کرتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ 78 سال سے اسی طرح ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. بس فرق یہ پڑا ہے کہ ایک سرجن آیا، بڑا ماہر سرجن، بڑا پیارا سرجن، بڑا پپو سرجن، بڑا سونا سرجن، 6 فٹ 3 انچ کا سرجن، نام تھا اس کا ڈاکٹر جنرل سرجن عمران احمد خان نیازی. اس نے آپریشن کر دیا. اس نے جب آپریشن کیا، ہماری آنکھوں سے، وہ فلموں میں دیکھو گا، اس طرح ایسا ایسا پٹی کھولتے ہیں، جب ہماری آنکھوں سے پٹی کھلی تو ہمیں پتہ چلا کہ اصل گیم ہی ہو رہے، یہاں تو معاملے ہی ہو رہے، آوے نہ آوا بگڑا پیا ہے. جس ادارے کو کہتے تھے صرف یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ صرف یہی ادارہ ہے جو کسی کو ٹھیک کام نہیں کرنے دیتا، جو نہ الیکشن ٹھیک ہونے دیتا ہے، جو نہ احتساب ہونے دیتا ہے، نہ کرپشن پکڑنے دیتا ہے، یہی کرتا ہے سارا کچھ. یہ آنکھوں کا آپریشن ہو گیا، ورنہ ہمیں زبیر عمر صاحب پہلے دن سے جو ہے نا وہ یہی ہو رہا تھا، پتہ ہمیں اب چلا ہے. تو بہرحال پی آئی اے انہوں نے کہا جی بیچ دی گئی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ افسوسناک خبر ہے، یہاں پہ آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں، مودی خود گنڈا ہے آر ایس ایس کا، اور 2025 میں ان کو 100 سال ہو گئے ہیں اس جو ہے نا طاعون کو، اس بیماری کو جو بر صغیر کو لگی. تو انہوں نے ایک اجتماع تھا کرسچینز کا، کرسمس کا، تو اس پہ حملہ کیا ہے. وہ آپ فوٹیجز دیکھیں تو آپ بڑے حیران ہوں گے. اس میں بچے ہیں، اس میں لڑکیاں ہیں، اس میں لڑکے ہیں، جوان ہیں. جس طرح ہم عید الفطر مناتے ہیں یا کوئی تہوار ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہو کر انجوائے کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کرسمس بھی اسی طرح کپی مار پروگرام ہوتا ہے، کپیاں شپیاں ہو گئی ہیں، بیئر وغیرہ ہو گئی. تو وہاں پہ بہرحال جی انہوں نے تشدد کیا، اور ٹھیک ٹھاک تشدد کیا ہے، کیونکہ یہ اپنے ہندوازم کے علاوہ کسی کو، حالانکہ پاکستان میں آپ نے کوئی سنا کتنا پرامن کرسمس منایا گیا، اور اچھی بات ہے، یہ تو حسن ہے، یہ تو حسن ہے معاشرے کا، یہ تو حسن ہے. مدینہ میں جو ہے نا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہودی رہتے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے رہیں جب تک آپ شرارتیں جاؤ. انہوں نے شرارتیں شروع کر دی کہ بات خیبر تک پہنچی، ورنہ یہ بندے کے پتر بن کے تو رہتے نہیں ہیں. ہٹلر کہتا تھا، ہٹلر سارے سنگی آئی، ہٹلر وہ کہتا تھا کہ میں جرمنی میں جس یعنی شرارت اور شیطانی کا کھرا ڈھونڈتا ہوں وہ یہودیوں تک جاتا ہے. یہ ہٹلر کہتا تھا کہ ہر مصیبت نے پیچھے ایان یہی ہیں. وہ تو کہتا تھا پہلی جنگ عظیم میں جو جرمنی نے ہتھیار ڈالے تھے وہ بھی انہی کی وجہ سے ڈالے تھے. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ آر ایس ایس کے گنڈے جو ہے نا کسی کو برداشت نہیں کرتے.
ورنہ پاکستان میں بھی ہوئی. پاکستان میں جو ہے نا وہ بڑے زبردست پروگرام ہوئے. ادھر ہمارے قریبی ایک چرچ ہے, ادھر بہت بڑا پروگرام تھا, لوگ بڑا بن سمر کے آ جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کا عقیدہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں, ہمارا اختلاف ہے, ہمارا ان سے اختلاف ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال جی وہاں پہ حملہ ہوا ہے. رضوان غلزئی بڑے زبردست صحافی ہیں, 3 کا ڈیرا یہ پروگرام کرتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ. یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا آخری مہینہ چل رہا ہے, سہیل آفریدی کا, کیونکہ سہیل آفریدی کو بتا دیا گیا. ٹھیک ہے جی, آخری مہینہ چل رہا ہے. اس پہ آگے تفصیل سے جا کے بات کریں گے. رضوان غلزئی کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر جاسمین راشد اور محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ, ان لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں. میرا خیال ہے فرعون نے جو بچے جو ہے وہ قتل کیے تھے ان کی اگر سزائیں بھی ان کو سنا دی جائیں, عمران خان کو سنا دی جائیں تو بہتر ہوگا. وہ سزائیں بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیں. اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے, ایسا ہم پہ, یہ ابھی تک تسلیم نہیں کر رہے کہ جی ہم پہ, ہمارے حکم کے خلاف لوگ سڑکوں پہ آ گئے, ہمارے خلاف لوگ سڑکوں پہ آ گئے. ورنہ آپ کے سامنے جب پچھلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ ہارا تو کیپٹل ہل کے ساتھ کیا کیا ٹرمپ کے جو ہے نا حامیوں نے, اوپر نہیں چڑھ گئے, یوٹیوب پہ نکال لیں, اندر گھس گئے اسپیکر کی سیٹ پہ اور سیٹوں پہ ٹانگیں پھیلا کے وہ بیئر پی رہے تھے. کیا ہوا وہاں پہ؟ اس پہ ریپبلکنز پہ پابندی لگ گئی, 9 مئی ہو گیا, اور وہی ریپبلکن جیت کے اب پھر صدر ہے, ٹرمپ صدر ہے آپ کے سامنے. کیا ہوا وہاں پہ؟ ہوتا ہے, موب اسی طرح کرتا ہے, موب اسی طرح کرتا ہے, ہجوم اسی طرح کرتا ہے. کیوں آپ نے عمران خان کو کالر سے پکڑا؟ کیوں آپ نے فوٹیج پورے ملک میں جاری کروائی؟ کیوں آپ نے عمران خان کی انسلٹ کی؟ لوگ باہر نکل آئے. بہرحال یہ سزائیں ہو گئی ہیں جی. میں تو کہتا ہوں وہ فرعون والے ان کے چکر میں ڈال دیں. ڈاکٹر یاسمین راشد ویسے بھی 21 سال کی ہیں, محمود رشید 19 سال کے ہیں, عمر سرفراز چیمہ 17.5 سال کے ہیں, اور جو اعجاز چودھری ہیں وہ تو لڑک پن میں ہیں, میرا خیال ہے 14-15 سال ان کی عمر ہے. تو ان پہ اپنی قبر انگاروں سے آپ لوگ بھر رہے ہیں. نیتشے نے کہا تھا, نیتشے نے, اب مجھ پہ فتویٰ نہیں لگا دینا, نیتشے کی ایک تھیوری تھی گاڈ از ڈیڈ, معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن نیتشے بہت بڑا فلسفر تھا, بہت بڑا فلسفر تھا. اس کا ذکر ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے نیتشے کا. اس کی تھیوری تھی گاڈ از ڈیڈ, خدا. کیوں؟ دنیا کی حالت دیکھ کے, دنیا کے حالات دیکھ کے, انسان کے اخلاق دیکھ کے, انسان کا ظلم دیکھ کے, کہ لوگ سمجھتے ہیں گاڈ از ڈیڈ. تو کیا خیال ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کیا سمجھتی ہے, آپ کی ریاست کیا سمجھتی ہے, آپ کی یہ سیاستدان کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قسم خدا کی یہی سمجھتے ہیں کہ گاڈ از ڈیڈ. وہ دیکھ ہی نہیں رہا, وہ سن ہی نہیں رہا. یہ نیتشے کی آپ کو جو ہے نا تھیوری بتا رہا ہوں, بڑی مشہور ہے, اس پہ گوگل پہ نکال لیں گاڈ از ڈیڈ. بڑی لمبی چوڑی تھیوری ہے اس کی. تو ہمارے اعمال دیکھے جائیں تو کیا لگتا ہے, اس سے کیا لگتا ہے ہمارے اعمال دیکھے جائیں تو؟ ابھی ابتدائیہ میں جی نوجوانوں کے بارے میں آپ کو بتایا, دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ پورن سرچ کرنے والا ملک ہے, تو پھر گاڈ از ڈیڈ. یعنی یہی لگتا ہے نا کہ خدا ہاتھ کھڑے کر گیا, بھائی پھٹو نال, یہی محسوس ہوتا ہے. یعنی عاصم منیر کو خدا کا خوف ہے, شہباز شریف کو ہے, نواز شریف کو ہے, اس کی کڑی کو ہے, کسی کو ہے خدا کا خوف, تو پھر گاڈ از ڈیڈ. مجھ پہ کہاڑیاں نہیں چلانی, میں آپ کو نیتشے کی تھیوری بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا تھا, اور آج سے 150-200 سال پہلے کہتا تھا. اگر اب آتا تو اب کیا کہتا وہ, اگر اب ہوتا تو, جب پاکستان کو دیکھتا تو کیا کہتا وہ, کون سی تھیوری پیش کرتا؟ بہرحال جی یہ جو ہے نا وہ ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا, اچھی بات ہے. اس کے بعد جو ہے حوالدار منیب صاحب, آپ جانتے ہیں یہ کسی دور میں لونڈا تھا نجم سیٹھی کا. نجم سیٹھی جو ہے نا پھر یہ سینئر تجزیہ نگار بن گیا. پپو بھی ہے, میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نیادی ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ معافی کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا, اب مفاہمت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مفاہمت کر لیں. اب
یہ کیا ہوتی ہے اس کا کوئی نہیں پتہ. کان کو ادھر سے ہاتھ لگائیں, کان کو ادھر سے ہاتھ لگائیں. انہوں نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر رکھا ہے. ہمارے سامنے جو ہے نا کنگ از آلویز جو ہے نا وہ ویل یا رائٹ, یہ برطانیہ کا محاورہ ہے کہ بادشاہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے. فرانس کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بادشاہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. گل ختم. بادشاہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, بادشاہ جو سنتا ہے خدا سنتا ہے, بادشاہ جو کہتا ہے خدا کہتا ہے. گالی ختم. اور جب انہوں نے نکال لیے نا کلہاڑے پانڈے جی اور انہوں نے نکال لی چھریاں, پھر وہی بادشاہ چھپتا پھر رہا تھا. یہاں بھی اسی طرح ہوا جس دن تو ہم دیکھیں گے کہ کون خدا ہے, کون خدا کا اوتار ہے, کون بھگوان ہے سالہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ بھاگتے پھریں گے. بہرحال یہ مفتی یہ جو ہیں وہ منیب فاروق صاحب تو یہ وہ فرما رہے ہیں. اگر ہم بات کریں, اب آپ اندازہ لگائیں, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اوریجنل وزیر اعلیٰ جو لوگوں کا نمائندہ ہے وہ پشاور سے نکلتا ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لرزنے لگتا ہے تخت. وہ جو لاڈلی بیٹھی ہے, وہ جو پھلن دیوی ہے, وہ جو ملکہ ہے, وہ جو رانی ہے, وہ جو سرجریاں والی سرکار ہے, کوئی کتوں والی سرکار ہونی ہے, کوئی کام والی سرکار ہونی ہے, کوئی جھاڑو والی سرکار ہونی ہے, وہ سرجریاں والی سرکار ہے. وہ تخت لرز رہا ہے کہ سہیل آفریدی ادھر کیوں آ رہا ہے. اس کے سامنے پولیس, ٹرک, ٹریلے, وہاں سے جی نہیں بھرا رینجرز جگہ جگہ پہ. واٹ از دس گوئنگ آن نان سینس. یہ کیا پیغام دے رہے ہیں. 71 میں انہوں نے کیا کیا تھا. 71 میں اگر قربانی دی ہے کسی نے, اگر وہ کے پی کے نے دی ہے, کبھی جائیں نا, کبھی جائیں, ایک گھر میں 2 بندے, ایک گھر میں 3 بندے, ایک گھر میں 4 بندے, کیونکہ وہ سامنے ہوتے ہیں, دہشت گرد اندر آ جاتے ہیں, آپریشن یہ کرتے ہیں, قیمت وہ چکاتے ہیں. سب سے زیادہ قربانی دی ہے انہوں نے, سب سے زیادہ پاکستان کے لیے. کسی بھی پارٹی کا, یہ نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی, کسی بھی پارٹی کا پختون وہ مارا گیا ہے. ان کی زراعت تباہ, ان کی صنعت تباہ, ان کا کاروبار تباہ, جان ہی نہیں رہی. تو پھر نہیں جی, یہ جگہ جگہ پہ پولیس. او یار, پولیس ایک وزیر اعلیٰ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. وہ 2 ٹکے کے سرکاری ملازم ہیں, وہ لوگوں کا نمائندہ ہے, وہ روک رہے ہیں اس کو. یہ ہوتا ہے لاسٹک کی شلوار, اس کا ناڑا پکا ہے افریدی کا. ان کی شلوار لاسٹک اور ڈھیلا لاسٹک. آپ نے دیہاتوں میں بچوں کو دیکھا ہوگا, انہوں نے پکڑ رکھی ہوتی ہے شلوار. زیادہ تیز بھاگتے ہیں تو اور نیچے ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک ہاتھ سے کاروائی کرتے ہیں, ایک ہاتھ سے انہوں کا یہی حال ہے. بھئی آ جائے وزیر اعلیٰ, کیا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب میں آ جائے, کیا ہوگا. لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, پھر کیا ہوگا. 1000 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, پھر کیا ہوگا. وہ بازاروں میں چلے جائے گا, پھر کیا ہوگا. آپ کا تو قلعہ پکا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے پیچھے کون ہے, تو پھر کیا ہو جائے گا. بہرحال جی, انہوں نے بھیرے پہ دکانیں بند کرا دی, کھانے والے ہوٹل بند کرا دیے بھیرے میں. پھر گاڈ از ڈیڈ وہ تھیوری ذہن میں لائیں نیتشے کی. کھانے والے دکانیں بند کرا دی. رینجرز کس چکر میں وہاں پہنچ گئی بھائی. رینجرز انہوں نے گرفتار کیا تھا عمران کو. بہرحال ان پہ لرزہ طاری ہے, 2 نمبر ہیں. وہاں پہ گوالا منڈیلا ایک بل میں گھسا ہوا ہے, جاتی عمرہ میں بے شرم بے غیرت. 3 دفعہ کا کہتے ہیں وزیر اعظم ہے, اس طرح ہوتے ہیں 3 دفعہ کے وزیر اعظم. اس کے بعد جی محمد بن زید, اسلام آباد میں آج چھٹی دے دی گئی, سرکاری چھٹی, کیونکہ یہاں پہ چھٹی, بارش ہو چھٹی, گرمی ہو چھٹی, بہار ہو چھٹی, چھٹی چھٹی, کیونکہ پڑھانا جو نہیں ہے, کام جو نہیں کرنا. کل بھی سرکاری چھٹی تھی, آج دی چھٹی. سادہ پیو آنا پہ محمد بن زید, ہمارا باپ آ رہا ہے. یہ ننگے پیر چلنے والے بدو, یہ جاہل چرواہے. اس نے کیا کیا, اسلام آباد میں شاہراہ دستور, سپریم کورٹ, پارلیمنٹ ہاؤس, ہورڈنگ ہی ہورڈنگ اپنے پیو کے. ایوب خان سے لے کر آج تک کے حکمرانوں کے, صرف عمران کا نہیں تھا,
اہلن و سہلن و مرحبات ساتھ سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آگ. جتنی خوشامد ہو سکتی تھی اس کی مالش انہوں نے کی. اس نے کیا کیا؟ وہ آیا جی نور خان ایئرپورٹ پہ، ادھر صاحب کو بلا لیا کہ میں نے تو ادھر آنا ہی نہیں ہے، میں نے تو تلور کھانے جانا ہے. اور تلور کھانے کے چکر میں وہ کھاتے کیا ہیں یہ ہر کہیں کو پتہ ہے کہ سارے نور خان ایئر بیس سے پہنچو. وہ اسلام آباد میں کروڑوں روپیہ پھونک کے لوگوں کا، اس نے خاندان غلامہ کو کہا کہ ادھر آؤ، نور خان ایئرپورٹ پہ جو مانگنا ہے، کوئی زکوٰۃ، کھجوراں، تسبیحاں، ٹوپیاں، وہیں پہ جو ہے نا کوئی لے لو، یہاں پہ آ کے ملو. یہ اوقات ہے، یہ اوقات ہے ہماری. ادھر نہیں آیا، اسلام آباد نہیں آیا. ادھر سرکاری تعطیل ہے اور روڈ بھرے ہوئے ہیں اور ہولڈنگز اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بدماش بن گئے ہیں پچھلے کچھ 1-2 سال میں. یہ چرواہے، یہ سوڈان میں شرارت کر رہے ہیں، لیبیا میں شرارت کر رہے ہیں. اتنا پیسہ ان کے دماغ کو چڑھ گیا. بہرحال سیدھا کرنے والے جو کوئی نہیں ان کو، اوقات بھول گئے ہیں. یہ ذرا اپنے دیکھیں پیچھے ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور یہ کہاں سے چلے. بہرحال جی سارے خاندان غلامہ کو جو ہے نا وہ بلا لیا کہ ادھر نور خان ایئر بیس پہ آ جائیں، یہاں پہ ملاقات کریں. وہ جو کچھ اسلام آباد میں اپنے پیو کے لیے کر رکھا تھا، محمد بن زید کی بات کر رہا ہوں، یہ سربراہ ہیں UAE کے. انہوں نے اسلام آباد آنا گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے کو بہت جلدی ہے، میں بہت جلدی پہنچنا ہے. رحیم یار خان تلور تو لڈرن تو بڈرن تو میرا مطلب سمجھ گئے ہو نا، اتنے سارا کچھ میں کرساں. تو بہرحال یہ ادھر چلے جائیں گے. پچھلی دفعہ وہ ادھر آئے نہیں، رحیم یار خان میں آیا تھا، یہ سارے ادھر پہنچ گئے. بیگرز کانٹ بی چوزرز. بے غیرت، بے شرم، ایک ایک ٹکے پہ ناچنے والے، ایک ایک ٹکے پہ اپنی ضروریات کم کر دو، عیاشیاں کم کر دو، پتھر باندھ لو. قوم بھوک سے مار رہی ہے تو تم بھی بھوک کاٹو، لیکن نہیں، عیاشیاں ادھر پیش کر دیں گے، مختلف ایٹم پیش کر دیں گے. پچھلی دفعہ یاد ہوگا وہ بڑا وائرل ہوئی تصویر. بہرحال جی وہ خاندان غلامہ کو اس نے نور خان ایئر بیس پہ طلب کیا کہ ادھر آ کر ملو. اس کے بعد مجیب الیکشن جیت گیا اور اجلاس تھا مارچ میں. ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، پتہ نہیں 16 مارچ تھا یا 15 مارچ تھا، بہرحال ڈیٹ یاد نہیں ہے. مارچ میں جو ہے نا وہ اجلاس تھا. ادھر تھا یحییٰ خان، اس کا اردلی اور چپڑاسی تھا بھٹو. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اجلاس بلا لیا ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا. یحییٰ خان نے خود بلایا. پھر بعد میں ان کی نیت جو ہے نا وہ بدل گئی دونوں کی. ایک کہتا تھا میں، ان کا بھی پروگرام تھا، بھٹو اور یحییٰ کا بھی 15 سال کا پروگرام تھا کہ میں صدر، تم وزیر اعظم، کوپی مار پروگرام، نوری ہو سی، نوری نے گانے سن ساں تے اپنا ٹھیک ہے رل مل کے کام چل ساں. وہ بھی لاڑکانہ میں جاتا تھا، یہی تلور تے تتر کھون اور بھی بہت کچھ بھٹو بندوبست کرتا تھا اس کے لیے لاڑکانہ میں. یہ اپنے آپ کو بڑے ذمہ دار، بڑے جاگیردار، بڑے تروں والے. خلیل جبران نے کہا تھا، خلیل جبران نے، میں نہیں کہہ رہا، خلیل جبران نے کہا تھا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے لبنان کا پیغمبر کہا، پروفٹ آف لیبنن کہا تھا علامہ اقبال نے. خلیل جبران نے کہا بڑے لوگ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں. یہ خلیل جبران نے لکھا. یہ ہمارے سامنے بدماش بنتے ہیں. وہ دیکھا نہیں ہے، وہ بلا رہا ہے کہ نور خان ایئر بیس پہ آ جاؤ. ہم پہ بدماش ہیں، ہم پہ ڈانگیں نکال لیتے ہیں، ہم پہ سوٹے نکال لیتے ہیں. کوئی تو بندے کی عزت نفس بھی ہوتی ہے. تو اس وقت بھی 10 سال کا پلان تھا، 15 سال کا پلان تھا. کدھر گیا بھٹو تو کدھر گیا یحییٰ؟ وہ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب لکھتے ہیں کہ ادھر تیار شار جلدی جلدی تیار کیا کہ لے جاؤ قبرستان. ادھر پشاور گئے، ادھر قبر ہی تیار نہیں تھی یحییٰ کی. اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ یحییٰ کی قبر ہی تیار کرنے کوئی نہیں گیا. وہاں پہ اتفاقاً ایک قبر کسی نے کھودی ہوئی تھی، اور بھی فوتگی جس طرح شہر میں فوتگی ہوتی ہیں، آج بھی کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے. تو وہ قبر انہوں نے کہا جی قبر ادھاری دو. وہ ابھی بھی ادھاری قبر میں پڑا ہے، ابھی بھی. انہوں نے کہا جی یہ جنرل صاحب کو سٹن آئے تھے اعزاز کے ساتھ، بو کر کے
کہ سارے جڑے نا ملک توڑا ہے اس، کیونکہ یہ تو اعزاز کے ساتھ دفن ہوتے ہیں، انہوں نے تسات خون معافن چھوٹے تسا کو لگنے کہ ہم ادھر کیوں آ گئے ہیں۔ بہرحال جی قبر وہ کسی اور کے لیے کھدی ہوئی تھی، اس میں جنرل صاحب کو دفنایا گیا۔ ان کا پروگرام بھی 15 سال کا تھا، فیلڈ مارشل صاحب۔ انہوں نے کہا جی اجلاس بلا لیا۔ اس نے کیا کہا، لیلے نے، اردلی نے، کہ جو ڈھاکہ میں گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میرا خیال ہے ایک سوری گیا تھا، میرا خیال ہے 1 یا 2 بندے پہنچے تھے، 1 یا 2 بندے ڈھاکہ پہنچے تھے۔ اگر وہ اجلاس ہو جاتا، اس میں مجیب منتخب ہو جاتا، ستیہ خیرن تھی، انہوں دونوں نے کہا کہ جو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، اب آفریدی والا معاملہ دیکھیں، لاہور میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، لاہور جانے نہیں دیا جا رہا، اگر وہ پہنچا تو پتہ نہیں کس طریقے سے پہنچے گا۔ یہ ہمیشہ یہ جو امریت ہوتی ہے یہ وفاق کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ اس وقت جاجا نے گل کھلائے، ضیاء نے گل کھلائے، مشرف نے گل کھلائے، اب جنرل صاحب آ گئے، اب یہ گل کھلا رہے ہیں۔ ادھر رضوان گلزئی کہہ رہا ہے یہ آخری مہینہ ہے سہیل افریدی کا، ادھر اس کو لاہور نہیں جانے دیا جا رہا کہ جو لاہور اگر یہ پہنچ گئے تو ٹانگیں توڑ دیں گے۔ رستے میں رینجرز کھڑی ہے، کیوں کھڑی ہے بھائی رینجرز؟ رینجرز کس کا ادارہ ہے؟ رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ کیوں آپ نے رینجرز کھڑی کی ہے ایک وزیر اعلیٰ کے سامنے؟ وہی کہانی، وہی کہانی، وہی تجربے، وہی اسکرپٹ، بارم پاس، بیسیکلی بارم پاس۔ ورنہ آپ انگلش کورس کر لیں اور منہ کو اس طرح کر انگریزی شروع کر دو، انگریزی بولنا شروع کر دو۔ یہاں پہ ہمارے جو ہے نا میسن جاتے ہیں، مستری جاتے ہیں، ریگر جاتے ہیں، وہ ادھر انگریزی کمپنیوں میں وہ بھی انگریزی سیکھ جاتے ہیں، وہ بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح بات منہ انہیں کر کے، اور ویسے بھی پاکستان میں کوئی انگلش بول دے، کسی کا ٹائی کوڈ لگا ہوا ہو تو ویسے بھی ہماری جو ٹانگیں ہیں وہ اس کو انگریزی آنی ہے۔ اور لو اگر کوئی صورت اتنی خوبصورت پڑھ دے تو وہ غریب آدمی ہے، حافظ ہے، نابینا ہے، 10 روپے دے دیں صورت اس کو آنی ہے، تو کوئی انگریزی کے 2 لفظ بول لے وہ سادہ پیوے، وہ سادہ پیوے، کیونکہ بیسیکلی غلام ہاں۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ چابیاں قائد اعظم کے حوالے نہیں ہوئی تھیں بھائی، ادھر کی کمپنی نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ویسٹ انڈیا کمپنی کو یا ویسٹ پاکستان کمپنی کو چابیاں دی تھی کہ یہ ملک تو آنا ہے۔ ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے، ادھر فوج کا ایک ملک ہے، انہوں نے ملک رکھا ہوا ہے، ملکوں نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر فوج ایک ملک رکھا ہوا ہے، گول شول تک، سوٹے مارن تک، ڈنڈے مارن تک، الٹا لٹکاؤن تک، چپ کرواؤن تک، بات نہیں کرنی، ہم پتہ نہیں کون سی مخلوق ہیں، ہمیں جبریل کے پر لگے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ یہ وفاق کے لیے خطرہ ہے۔ وہ دن محمود خان اچکزئی نے کہا نا کہ صوبے اپنی خوشی سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ ایک وفاق کے انڈر ہے، ورنہ جہاں شہد اور دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی۔ اب جو صوبہ آپ کو بجلی دے رہا ہے، تربیلا کہاں پہ ہے؟ جو صوبہ آپ کو پانی دے رہا ہے، جو صوبہ آپ کو مین پاور دے رہا ہے، اس کے وزیر اعلیٰ کو آپ ذلیل کر رہے ہیں روڈ پہ۔ جو ڈھاکہ گیا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ شروع سے ان کی یہی بک ہے، ریڈ بک، یہی ریڈ بک ہے۔ یہ تو قسم خدا کی شکر کرے عمران خان ہے، بہت دیبا بندہ، درویش بندہ، ملنگ بندہ، جو اپنی ذات کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہے نا، اپنی ذات کے بارے میں۔ ورنہ کس نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم؟ کس نے کہا تھا؟ بھٹو نے۔ 6 نکات کس نے پیش کیے تھے؟ مجیب نے۔ جو ڈھاکہ گیا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا کس نے کہا تھا؟ بھٹو نے۔ ہتھیار کس نے ڈالے؟ یا نہیں، یہ تو عمران ہے، یہ تو عمران کا ظرف ہے کہ عمران اپنی بات تو کرتے ہی نہیں ہے نا، اپنی بات وہ کرتے ہی نہیں، وہ تو بات کرتا ہے رول آف لاء کی۔ یعنی آپ مجھے بتائیں دنیا میں کسی ایک ترقی یافتہ ملک کا نام بتائیں جس کو جرنیل چلا رہے ہوں، کوئی ایک بتائیں۔ سمپل سا تجربہ ہے، امریکہ، فرانس، برطانیہ، رشیا، ان کے جرنیل گھاٹے ہیں، ان کے جرنیلوں کی ناک بہتی ہے، لمبانا ہے انہوں نے۔
یا ان کے جرنیلوں کو انگریزی نہیں آتی؟ یا ان کے جرنیلوں کو ٹینشن نہیں آتا؟ کوئی ایک ترقی یافتہ ملک بتائیں جہاں پہ جرنیل حکومت کر رہے ہوں، کوئی ایک۔ ہاں وہ افریقہ کے ملک ہیں، سارے کولی لگڑ گئے گزرے، وہاں پہ کوئی کالے کالے جرنیل ہیں، ورنہ آپ کسی یہ پڑوس میں دیکھ لیں انڈیا کو، مودی کی شکل دیکھیں اور مودی کا پجامہ دیکھیں، وہاں جرنیل کم ہے۔ یہ پڑوس میں دیکھیں چین کو، آج سے 10-15 دن پہلے 9 جرنیلوں کو شیپنگ نے فارغ کر دیا کہ دبو جاؤ، تم لوگ کرپٹ ہو۔ یہ ملک تو وکھرے جرنیل ہیں، معیشت، داخلہ، خارجہ، ہمیں آتا ہے، ہر چیز ہمیں آتی ہے۔ ہند بارم پاس۔ اب اس رانی کے لیے سہیل آفریدی یہ وفاق کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، کتنا بڑا خطرہ ہے یہ وفاق کے لیے۔ پہلے وہاں پہ آپ جو نکمے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں جو یار ڈرون کر رہا ہو، KPK میں ڈرون کر رہا ہو، کل بھی ٹانگ پہ ہوا ہے، ادھر ڈرون کر رہا ہو ویسے، یعنی تھوڑا گرم کرو، جس طرح ہم گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا انجن گرم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں انجن گرم کرو، KPK پہ ڈرون کر رہا ہو، کر آتے ہیں۔ اس وقت جنرل عاصم منیر وفاق کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ آئین کو حلیہ بگاڑ دیا ہے، آئین متحد رکھتا ہے، آئین کے چیتھڑے اڑا دیے انہوں نے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ دالے 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 باہر سن رہے ہیں، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔